شرک کا وہم ضرور ڈال رہا ہے اور گناہ تو بہرحال ہے ہی، حرام تو ہے ہی، لیکن شرک کے بالکل قریب ہے، یعنی قریب اگر اس کو پوچھے جائے آپ مدد کرتے ہو، کہتے کرتے ہیں، بس فوراً شرک کرتے ہیں۔ اور دوسرا اکثر نظریہ جو اعلی تشیع سے نکلتا ہوا اعمال سنت بریلویوں کے اندر عام ہو گیا، اب تو کوئی جلسہ کوئی تقریر خالی نہیں۔ اب پہلے یہ فرق کیا کرتے تھے بھائی یا حسین مدد گاڑی کے پیچھے لگتا ہے کوئی رافضی ہوگا، اب تو آپ Like, subscribe and press the bell icon for new updates. عام طور پر ایک نعرہ ہے یا اس عقیدے کی بنیاد پر یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یہ تو پنجتن پاک کا ایک نظریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے چلتے ہوئے یا غریب نواز مدد، یا فلاں داتا گنج بخش ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ کرام ہیں ان کے نام کے ساتھ یا لگانا، ساتھ مدد کا لفظ بولنا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کی دو جہتیں ہیں۔ پہلی جہت تو یہ ہے ان الفاظ کا کہنے والا کا عقیدہ یا نظریہ جو اس جماعت کا فرق، اس کا عام طور پر نظریہ کیا ہے؟ بعض اوقات بندہ دیکھا دیکھی بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ ہونا چاہیے۔ اب ان کے بڑوں کا نظریہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے ذہن میں نہیں ہوتا لیکن بول ضرور رہا ہوتا ہے۔ اگر تو ایک عام یعنی دیکھا دکھائی پر وہ کر رہا ہے یہ وہم میں شرک ہے، یعنی شرک کا وہم ضرور ڈال رہا ہے اور گناہ تو بہرحال ہے ہی، حرام تو ہے ہی، لیکن شرک کے بالکل قریب ہے، یعنی قریب اگر اس کو پوچھے جائے آپ مدد کرتے ہو، کہتے کرتے ہیں، بس فوراً شرک کرتے ہیں۔ اور دوسرا اکثر نظریہ جو اعلی تشیع سے نکلتا ہوا اعمال سنت بریلویوں کے اندر عام ہو گیا، اب تو کوئی جلسہ کوئی تقریر خالی نہیں۔ اب پہلے یہ فرق کیا کرتے تھے بھائی یا حسین مدد گاڑی کے پیچھے لگتا ہے کوئی رافضی ہوگا، اب تو آپ کو گاڑی گھر کے اندر یہ نعرہ ملے گا، ہر جلسے پر یہ نعرہ ملے گا، مطلب فرق ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ جس نظریے سے وہ نظریہ یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں یہ زندہ ہیں، نبی حاضر ناظر ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، غیبانہ مدد کرتے ہیں، اور اس مدد کے نتیجے میں ہم بہت سی جگہوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ کے اندر نماز میں 10 بار روزانہ پڑھی جانے والے آیت کا آپ انکار کرتے ہیں پہلی زبانی طور پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے۔ یہ ہی سے مدد مانگنا، ہی کا مطلب تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی، یا اللہ مدد کے علاوہ کسی کا نعرہ نہیں لگاؤں گا۔ نماز ختم ہوئی ابھی ہاتھ ہی اٹھائے تھے وہیں پر شروع، کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے دھوکے وعدے کو فوراً توڑنے والے۔ پھر سورہ یونس کی اندر آتا ہے غالباً آیت نمبر 104 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا ان ہستیوں کو مت پکار جو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، میرے معبود پیغمبر اگر آپ نے بھی یہ کام کر لیا، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کا نعرہ لگا دیا، اس وقت نعوذ باللہ یعنی ظلم کا لفظ ہے تو ہم مانا کرتے ہیں آپ بے انصافوں میں سے نبی کی طرف نسبت ہو، عام بندے کی طرف نسبت ہو تو پھر تو اللہ کا ظالم بن جائے، نہ ظالمین تو ظلم کرنے والا میں ہو جائے گا۔ اس کائنات کا اوپر سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ گناہ ظلم کیا ہے؟ ظلم عظیم، جس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں، اللہ کہتا ہے ظلم عظیم صرف ایک ہے وہ شرک۔ یہ نظریہ اس طریقے پر نعرے لگانے، اس طریقے پر تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ روح المعانی نے، لیکن نہ میری بات کا اعتبار ہے نہ کسی عالم کی، میں نے قرآن کی آیت پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جستان جب تو مدد مانگ فاستعین باللہ، صرف اللہ سے مدد مانگ۔ اب اس کے اوپر ایک عقلی اعتراض، جب آپ یہ بات کہیں گے نا
وہ کہتے ہیں یہ جو مولانا صاحب نے بات کہی ہے ان سے پوچھیے آپ کو کوئی کام پڑ جائے, کوئی پتھر اٹھانا پڑ جائے, کہتے ہیں بھائی میری مدد کرنا, یہ گاڑی کو دھکا لگا دو, میری یہ مدد کرنا. کتنا بڑا تو بندہ انسان ہے, اللہ کے بندے تو منبر پر بیٹھا ہے, اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ مدد کس دائرے میں ہے. کیا ہم یہ مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ اس بھائی سے جو مدد میں مانگ رہا ہوں, اپنے مقتدی سے مانگ رہا ہوں, اپنے دوست سے مانگ رہا ہوں, اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میری مشکلات اور میری حاجات میں کہ حاضر ناظر بھی ہے اور میری حاجات کو پورا بھی کرتا ہے. بھائی یہ مدد تو سنت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, جو کس کے اسباب کے دائرے میں ہو, اسباب کے دائرے میں. آپ جو مدد مانگ رہے ہیں, حضرت علی وفات پا چکے, حضرت حسن حسین وفات پا چکے, کتنے اولیاء اللہ کے نام کا نعرہ لگتا ہے کہ سب وفات پا چکے ہیں. اب ان کی روح جنت المعلا میں, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جنت المعلا میں ہے. اب کیا وہاں سے اللہ کہتے ہیں میں تیری شاہ رب کے زیادہ قریب ہوں, ایک بار پکارتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں میرے بندے سے, میں تیری مدد بھی کرتا ہوں. اس کو چھوڑ کر انسان کہے کہ نہیں میں نے غیر اللہ, ہم اور یا اللہ کا بھی احترام, صحابہ کرام کا بھی, آل بیت کا بھی, انبیاء کا بڑا احترام, لیکن یہ نعرہ شرک ہے. یہ شرک کا وہم ضرور ہے, حرام ہے, گناہ ہے. اب یہ بالکل ہمارے گھرانے سے بھرے پڑے ہیں, نعرہ حیدری سے, نعرہ غوثیہ سے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مدد. یہ آپ واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو قرآن روزانہ نماز میں وعدہ کیا ہم اس وعدے کو توڑ. بالکل کہیں پر ایسی بات ہو سورہ عام بتائیں, سورہ یونس آیت نمبر 104 میں آپ سامنے, سورۃ الفاتحہ کی جو ہے ہر بندے کو یاد آپ کہیں کہ آپ اس نعرے کی نفی کر رہے ہیں, اس آیت کی نفی کر رہے ہیں. اللہ کریم سے اللہ لوگوں کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے.